ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 اکتوبر 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے 4 ایپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں قادیان دارالامان سے پیش کریں گے۔ آج ہماری سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے فارمیٹ کے تعلق سے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات اور اسی طرح اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اسٹوڈیو ڈسکشن کے طور پر، اور ہم اپنی گفتگو کے دوران ہمارے ناظرین کے ٹیلی فون کالز کو بھی ریسیو کرتے ہیں، ان کے سوالات سنتے ہیں، اور جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف سہولیات دستیاب ہیں، جس میں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ فون کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہمارے اسٹوڈیوز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سے رابطے کی تفصیل آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے 4 مختلف ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر آج حاضر ہوئے ہیں، اس میں ہم مکمل طور پر بات کریں گے کہ اسلامی نظام حکومت کیا ہے، اور اسلام اور قرآن مجید نے حکمرانوں کے لیے کیا اصول و ضوابط بیان کی ہیں، اور اسی طرح عوام کے لیے کیا نصائح اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں جو بین الاقوامی روابط ہیں یا بین الاقوامی جو زندگی ہے ایک مسلمان کی یا بنی نوع انسان کی، وہ کس طرح خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم قادیان دارالامان سے جو موجودہ سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے پینلسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے ہر قسم کی تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی رہنمائی بنی نوع انسان کو عطا فرمائی ہے جن پر کاربند ہونے کے نتیجے میں ایک انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور روحانی اعتبار سے ترقی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سیاست یا حکمرانی بھی انسان کی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بھی رہنما حصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ملک میں ایک حکومت کے ماتحت کے طور پر رہتے ہوئے ایک انسان، ایک مسلمان اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور حکمران کے طور پر بھی ایک مسلمان ایسا گورننس جو ہے وہ کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں رعایا کو ان کے حقوق حاصل ہو سکیں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر اسلام نے بہت ہی خوبصورت تعلیمات، رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، جس کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ جب ہم اسلامی ممالک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں دنیا میں، تو دنیا میں 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن
جب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر وہاں پر کیا اسلامک گورننس موجود ہے یا اسلامی تعلیمات کے مطابق وہاں پر رعایا کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر یہ وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ قرآن مجید نے علیحدہ طور پر بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح ایک اسلامی معاشرے میں جو غیر مسلمین رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اور اسلام میں علیحدہ تعلیمات موجود ہیں۔ اور ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم کے ماتحت رہتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے اپنے حکمران کے تئیں، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں تعلیمات موجود ہیں۔ تو مختلف شعبہ زندگی میں ایک انسان جس مرحلے میں بھی ہوتا ہے یا جس کیپیسٹی میں بھی ہوتا ہے، اس کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی ایک کامیاب اور پرسکون اور پرامن زندگی جو ہے وہ نہ صرف خود گزار سکتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ امن بخشنے والا شخص ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ اسلام کس قسم کی حکومت کو فروغ دیتا ہے اور اس کے لیے کیا اصول و ضوابط اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں، اس کے بارے میں ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ہمیں فون کر کے اپنے سوال آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کے جوابات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسلامی حکومت کیا ہے اور اسلامی حکومت سے کیا مراد ہے۔ اسلام کسی سیاسی نظام کو کلیتاً رد بھی نہیں کرتا ہے، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا بنیادی تعلیمات موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حکومت کے تعلق سے قرآن مجید کی تعلیمات پر اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنے سے یا آپ کی سیرت و سوانح اور اسی طرح آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اصولی طور پر ایک بات بتا دی ہے کہ اسلامی حکومت کس رنگ کی ہونی چاہیے، اور باقی رہا یہ سوال کہ اس کی تفصیلات قرآن مجید نے اس لیے بیان نہیں کی ہیں کہ ہر ملک کے، ہر قوم کے اور ہر زمانے کے حالات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو تفصیلات کو قرآن مجید نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے، وہ صرف عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ ساری دنیا کے لیے تھا، سارے عالم کے لیے تھا، اور صرف اسلام ہی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے۔ تو چنانچہ اس نے اصولی تعلیم یہی دی ہے کہ دراصل اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ حکومت کا اختیار تمام جمہور کو اسلام دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عوام الناس جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حکومت کے جو کام ہیں ان کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنے میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لیا کرو جو عقل و دانش کے لحاظ سے بھی اور انتظامی صلاحیت کے لحاظ سے بھی، خدا ترسی کے لحاظ سے بھی، اور اسی طرح سے مخلوق خدا سے ہمدردی کے لحاظ سے بھی ایسا اعلیٰ شخص ہو جو خدا کی محبت میں سرشار ہو کر جو خدا کا رنگ ہے وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کے قابل ہو، تو اس کو تم لوگ چن لیا کرو۔ تو گویا کہ اصولی طور پر قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ سورۃ نساء کی آیت 59 ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امانات جو ہیں، امانت سے مراد یہاں پر حکومت ہے، آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو کہ حکومت کا جو کام ہے
اس کو تم ایسے شخص کو دیا کرو الی اہلہا، اہل کو دیکھو، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا جتھا بڑا ہے یا بڑا مالدار ہے، یا یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پر روب جھاڑنے والے ہوں، جیسا کہ عام طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جتنا غنڈہ پرور ہوتا ہے اس کو لوگ ڈر کے مارے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ جس کا حق بنتا ہے امانت اس کو دیا کرو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ وہ اہل بھی ہے کہ نہیں، عوام الناس کا خیال رکھ سکتا ہے کہ نہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھو۔ اور فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جس شخص کو تم منتخب کرو اس کے لیے یہ ہدایت دے دی ہے کہ جب تم حاکم بنائے جاؤ، جب تم بادشاہ بنائے جاؤ یا امیر بنائے جاؤ یا خلیفہ بنائے جاؤ، تو ایسی صورت میں تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو، اونچ نیچ نہیں دیکھنی ہے، کس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بڑے جتھے والا ہے اس کو زیادہ مراد دو، یا یہ غریب ہے تو اس کو جو ہے پیچھے ڈھکیل دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جس کو بھی امارت سپرد ہو، جس کو بھی جمہور جو ہے وہ پسند کریں کہ یہ ہمارا سربراہ ہے، تو ایسے شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل اور انصاف سے کام نہ لینے کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، عوام الناس کے حقوق مارے جاتے ہیں، عوام الناس کے جو سہولتیں ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اصولی تعلیم ہے۔ اب یہ کہ کس ملک میں، کس زمانے میں، کس خطے میں کیسا یہ جمہوری نظام ہونا چاہیے، یہ عوام پر چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہر ملک کے حالات بھی الگ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے جو طبائع ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ان جو جزوی باتیں ہیں اس کو اسلام نے چھوڑ دیا۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانات سے مراد یہاں پر حکومت یا سربراہی کے ہیں، اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی جگہ کا جو ہے امیر مقرر کر دیں۔ امیر سے مراد یہاں پر ہے سربراہ، یا گورنر کہہ لیں یا بادشاہ کہہ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانت و انہا یوم القیامت خزی و ندامت الا من اخذہا بحقہا و ادى الذی علیہ فیہا، کہ اے ابو ذر تو بڑا کمزور آدمی ہے، وہ انہا امانت، یہ امارت اور سربراہی یا بادشاہت یہ ایک امانت ہوتی ہے، وہ انہا یوم القیامت خزی، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ندامت، اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، پشیمانی ہوگی کہ حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ بھائی تم کو امیر بنایا تھا تو تم نے رعایا کے حقوق کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، یہ باز پرس ہوگی۔ تو اس واسطے اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ الا من اخذہا بحقہا، ہاں سوائے اس شخص کے جو اس کا حق ادا کرے وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ ادى الذی علیہ فیہا، کہ جو کچھ اس کے حقوق اس میں بنتے ہیں وہ اس کو پورا ادا کرنے والا ہو۔ چنانچہ یہ صحیح مسلم کتاب الامارت کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو اس میں حکومت کو امانت کے لفظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سے حکومت چونکہ ایک امانت ہے، اس لیے حاکم اعلیٰ کا تقرر تو الگ رہا، ماتحت حکام کے تقرر میں بھی اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر نہ کیا جائے جو خود حکومت کا خواہش مند ہے۔ کوئی کہے کہ جی مجھے، جیسا کہ ابو ذر نے کہا تھا کہ مجھے امیر بنا دو، تو اگر کوئی عہدے کا خواہش مند ہے تو اس کو عہدہ نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ مسلم کتاب الامارت میں ہے، آپ وسلم نے فرمایا انا واللہ لا نولی حاضل عمل احدا سالہ، کہ خدا کی قسم ہم اس شخص کو والی نہیں مقرر کرتے یا امارت مقرر نہیں کرتے جو سالہ، جو خود اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے جی فلاں جگہ کا حاکم بنا دو۔
ولا احدن حارثہ علیہ، اور نہ ہی اس شخص کو حاکم مقرر کرتے ہیں جو اس کا خواہش مند ہے کہ کاش کہ میں یہاں بن جاؤں۔ تو جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ووٹ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، میں تم لوگوں کا بڑا خیال رکھوں گا، لیکن جب وہ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر اپنا ہی وہ مفاد دیکھتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو آن وسلم نے فرمایا کہ جو خواہش مند ہوتا ہے عہدے کا، یا اسی طرح سے جو خود مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ کا حاکم مقرر کر دو، اس کو ہم عہدہ نہیں دیا کرتے۔ تو اس کے لیے پھر قرآن مجید ہی کی تعلیم میں آتا ہے کہ کس طرح سے پھر کسی حاکم کو مقرر کیا جائے، مقرر کرنے کا طریق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ امانت جو ہے اس کے حقدار کے سپرد کیا کرو، تو قرآن مجید میں آتا ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور ان کا سب کام باہمی مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ باہمی مشورہ یہی ہے کہ کسی شخص کو اگر حاکم مقرر کرنا ہے تو باہم مشورہ کرو کہ کون اس عہدے کے قابل ہے، اور اس کو تم مقرر کرو جو تمہارے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ سے وہ خرچ کرنے والے ہوں۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ سورۃ شورا کی 39ویں آیت ہے۔ تو مومنوں کا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی حکومت ہے اس کا یہ اصول مقرر کر دیا کہ جمہور کی جو رائے ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق حاکم کو چنا کریں، اور جمہور کو یہ حکم دیا ہے کہ امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا حقدار ہو۔ تو وہ یہ دونوں باتیں سامنے رکھنی چاہیے کہ باہمی مشورہ ہو اور چناؤ اس کا ہو جو کہ اس عہدے کے قابل اور اہل ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت کے سامان مہیا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، مومنین سے تم نے مشورہ کرنا ہے، تمام کو مشورہ میں شامل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم کسی خداداد فراست اور بصارت سے کسی اپنے اندیا سے جو ہے ایک فیصلہ کر لیتے ہو کہ عوام نے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ بات اختیار کر لی جائے۔ اگر تم پکا عہد کر لو کسی بات کا تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کو عمل میں لاؤ۔ تو گویا کہ اس نبی یا حاکم وقت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی خداداد بصیرت اور بصارت سے اور اسی طرح فراست سے وہ دیکھتا ہے کہ عوام نے جو مشورہ دیا ہے وہ عوام کے مفاد کے جو ہے کچھ زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، تو اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنا اگر کوئی اندیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا تو وہ رد کر سکتا ہے عوام کے مشورے کو، لیکن بشرطے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ جس نظریے کو میں اپنانے لگا ہوں وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، اور جب اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ شخص اس نظریے کو اپنا لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ ویٹو کا حق اگر دیا ہے تو وہ حاکم وقت کو اس رنگ میں دیا ہے کہ وہ مشورے کو رد کر سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہی تھا، اور آپ کے بعد آنے والے جو خلفائے کرام تھے ان کا بھی یہی طریق تھا کہ عوام سے مشورہ ضرور وہ لے لیا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ کوئی واقعہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک بات کو عوام کے مشورے کو رد کر کے اپنا کوئی نظریہ قائم کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نظریے میں برکت بھی ڈالی ہے۔ تو یہ تمام ایسے طریقے ہیں جو اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، لیکن ڈکٹیٹرشپ کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس پہ کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن جو اسلامی سربراہ مملکت ہوگا وہ پابند ہے اس بات کا کہ قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو۔
قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے والا ہو، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرنے والا ہو، یہ پابندی ہے اس کی۔ لیکن ڈکٹیٹرشپ کا تو کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ اپنے طبیعت کا خود مالک ہوتا ہے، چاہے تو کسی پہ ظلم کرے، چاہے تو کسی کا حق مار لے، چاہے جو مرضی کرے۔ تو اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اس واسطے کہ اس سے عوام کے حقوق جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلامی عام طریق ہے جو حکومت کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں، اور اسی میں برکت بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں ہوگا، لیکن اکثریت ممالک میں جو ہے وہ جمہوری حکومت کو ہی پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اسلام نے جو پابندیاں عائد کی ہیں جمہور کے لیے، ان پابندیوں کو بسا اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کبھی پسند نہیں کرتا کہ عوام کے حقوق مارے جائیں، یا عوام پر کسی رنگ میں بھی ظلم ہو، یا یہ کہ عوام کو کسی طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی حکومت کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مکرم عارف الزمان صاحب، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر ٹیلی فون کالر بھی ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم زمان صاحب، ہم سن رہے ہیں آپ کو، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے، اسلام دوسرے مذہب کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا تعلیم دیتا ہے؟ امن پھیلانے کے لیے یہ کیا عارف الزمان صاحب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اسلام دوسرے جو مذہب کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا تعلیم دیتا ہے جس کے نتیجے میں امن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ تو محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے کہ ان کا جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ امن پھیلانے کے لیے جو تعلیمات دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بدلائل ثابت کر سکتے ہیں کہ باقی جو دیگر مذاہب ہیں ان سے کئی درجے کی اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ مثال کے طور پر 2-3 باتیں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ جو انسان جس کی بھی عبادت کرتا ہے، مسلمان اللہ کا نام لے کے عبادت کرتے ہیں، دوسرے کوئی اور نام لے کے عبادت کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کے بتوں کو بھی تم نے برا بھلا نہیں کہنا۔ یعنی امن کے اتنے حد درجے تک گیا ہے کہ حالانکہ بت مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اگر خدا ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ امن برباد ہوگا، ملک کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے ہادی، رہنما، انبیاء، رشی، منی، اوتار بھیجے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قوم کا اگر کوئی نبی ہے، رشی ہے، اوتار ہے، اس کو تم نے جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا، ورنہ امن خراب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ عربوں میں آئے ہیں تو اسرائیلیوں میں نہیں آئے یا ہندوستان میں نہیں آئے، ہاں دنیا کے ہر خطے کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر کوئی قوم ایسی نہیں جن میں ہم نے نذیر نہیں بھیجا، آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا نہیں بھیجا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن مجید کی اس تعلیم کا مقصد کہ یہ انبیاء، یہ رسول، یہ ہادی جو بھیجے ہیں یہ ہر قوم میں بھیجے ہیں، تو تم نے جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب کا عزت اور سب کا احترام کرنا ہے، اور کسی کو خدا نخواستہ کوئی برا بھلا نہیں کہنا۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہی وہ ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں، پیغامبر سمجھتے ہیں، ہادی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کبھی کسی کے خلاف جو ہے وہ ایسا نہیں کیا جاتا، اور دوسرے بعض مذاہب میں آئے دن سنا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لی، ایسا کر لیا۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی جو یہ اعلیٰ تعلیم ہے اس کو وہ دیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اسی تعلیم پر عمل کرنے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان پر عملی طور پر جو ہے وہ نمونہ بھی آپ نے پیش فرمایا۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے اور وہ اسلام کے بارے معلومات کرنا چاہتے تھے، مناظرہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد النبوی میں ٹھہرایا، ان کی ضیافت کا اور دعوت کا انتظام کیا اور ان کا خیال رکھا، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ یہ جو خیمے مسجد النبوی میں گاڑے گئے ہیں ان میں ایک ڈیوٹی دو اور ان کی جو خیال رکھو، ان کی دلداری کرو۔ تو اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مسجد النبوی میں تھے مہمان بن کے، تو جب ان کی عبادت کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی عبادت کے خاطر وہاں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بھی خدا کا گھر ہے، تم یہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ تو چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اب ایسی اعلیٰ تعلیمات جو بین المذاہب امن پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر امن پیدا کرتی ہیں، ہر لحاظ سے معاشرے کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں، وہ قرآن مجید نے اور اسلام نے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات اور بیان کرتا ہوں کہ وہ بھی قرآن مجید کے امن کے لحاظ سے بڑی بے نظیر تعلیم ہے کہ قرآن مجید اور اسلام وہ پہلا اور واحد مذہب ہے کہ جو انسان اور انسان کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ باقی مذاہب کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ منو سمرتی کو پڑھ لیں، آپ تالمود کو پڑھ لیں، بنی اسرائیلیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، برہمنوں کے علاوہ باقی قوموں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ جو الگ الگ سلوک کرنے کی باقاعدہ تعلیم دے دی گئی ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں معاشرے میں ہر جگہ آج کل بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی اور آخری کتاب ہے، اور اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے کہ جس نے انسان اور انسان کے درمیان تفریق نہیں کی اور امن کی تعلیم ہر لحاظ سے دی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی۔ لیکن بہرحال اس تعلیم کے اوپر پڑھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ تعلیمات سامنے آئیں گی ساری۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہی ہمارا یہ اگلا سوال بھی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ مول صاحب نے بھی بتایا، کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بلکہ اکثر حصوں میں جمہوری نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اسلام میں جمہوری نظام حکومت کا کیا تصور ہے، اور جمہور کے بھی کیا اصول قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 1990 میں ایک لیکچر دیا تھا جو اسلام's رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز کے عنوان سے تھا، اور وہ جس سال 100 سالہ احمدیہ جوبلی بنائی گئی تھی اس جماعت کے 100 سال پورے ہونے پر، تو لنڈن میں حضور نے یہ لیکچر دیا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کے عنوان سے چھپ چکا ہے۔ اس میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے حضور نے بیان فرما دی ہیں۔
تو حضور نے یہ بات بیان فرمائی، جیسے بھی مول صاحب نے ذکر فرمایا، کہ اسلام کسی بھی نظام حکومت کو جو دنیا میں مختلف شکلوں میں رائج ہیں، بادشاہی نظام کے لحاظ سے یا قبائل کے لحاظ سے یا اور بعض اور لوگوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے حکومت کے، تو کسی بھی نظام کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتا جس کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جمہوری نظام کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ جمہوریت جو ہے وہ نظام حکومت سب سے بہترین نظام ہے۔ اور اب جمہوریت کیسے ہونی چاہیے؟ اگرچہ دنیا میں جمہوریت کا تو آج کل شور بھی ہے اور بہت سے ممالک اس جمہوریت کو اپناتے بھی ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پر مفاد پرستیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جمہوریت کے نام پر لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں تو کیسی جمہوریت ہونی چاہیے، اسلام نے اس کے جو بنیادی جو اصول ہیں وہ بیان فرما دیے ہیں کہ ان پہ عمل کر لو تو یہ جو جمہوری نظام سب سے اچھا ہے، اس کو اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے، مول صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر تم جمہوری حکومت سب سے اچھی قائم کرنا چاہتے ہو تو امانت اس کے اہل والوں کے سپرد کیا کرو، جو اس بات کے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو چلا سکیں۔ اگر باغ ڈور ان کے سپرد کر دی جائے تو حکومت صحیح چلے گی، انصاف قائم ہوگا، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اچھے رنگ میں ادا کیے جا سکیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دیا کرو نظام حکومت، ان کو جو ہے وہ حکومت سپرد کیا کرو۔ اور آگے فرمایا دوسرا حصہ اس کا کہ جب ایماندار اور امانت دار لوگ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، ایک تو بنیادی اصول کیا بیان فرمایا کہ ایماندار لوگوں کو اور امانت دار لوگوں کو حکومت سپرد کیا کرو، اور دوسرا پہلو اس کا یہ فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اے لوگوں جن کو امانت دار سمجھ کے حکومت کی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان حکمرانی کرو تو حکمرانی کرو انصاف کے ساتھ، عدل کے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حکمرانی کرو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ایک تو حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک تو امانت داری کا اصول سکھایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو حکمرانی سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں۔ دوسرا اس آیت میں یہ بھی بات بتا دی گئی ہے کہ سب لوگوں کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے، ووٹ کے حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کو۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کہ جو ووٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے، اور جو لوگ شامل ہوتے ہیں انہی کے بل بوتے پر حکومتیں بن جاتی ہیں، اور پھر پارٹی نظام کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آدمی امانت دار ہے کہ نہیں، یہ آدمی انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا پارٹی ممبر ہے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو جمہوریت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا، ایک تو ایماندار اور امانت دار لوگوں کو جو اہل ہیں ان کو سپرد کرو حکومت کی باغ ڈور اگر جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہو، اور دوسرا یہ ہے فرمایا کہ جب وہ لوگ حاکم وقت بنیں، حکمران بنیں، کرسیوں پر بیٹھیں تو عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کریں۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ بھی بیان فرما دی، جیسے بھی مول صاحب نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو جو حکومت کی کرسیوں پر بیٹھیں، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہو تو اپنے معاملات کو باہم مشورے سے حل کیا کرو، خاص طور پر وہ معاملات جن کا تعلق بجٹ سے ہے، جن کا تعلق لوگوں کے اخراجات سے ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں اس میں یہاں سے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ آپس میں جو حکمران کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ مشورے سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پھر جو خدا نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے اقتصادیات ہے وہ بھی باہمی مشورے سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو انصاف کی تعلیم ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی بھی قرآن مجید نے آگے وضاحت کی ہے
کاش اگر جو حکمران کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس تعلیم کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس پہ غور کر لیں، تو آج دنیا کا بھلا ہو سکتا ہے۔ انصاف کو اسلام نے اتنا انتہا درجے تک پہنچایا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تورثوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑھ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑھ رہی ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑھ رہی ہو، لیکن اگر انصاف کی گواہی ہوگی تو تم نے ہر صورت میں انصاف کی گواہی دینی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اپنا ہے پرایا ہے، جو انصاف کہتا ہے اس کے مطابق گواہی دو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید انصاف کو کہاں تک پہنچاتا ہے، یعنی اپنے خلاف بھی اگر فیصلہ دینا پڑے اور وہ انصاف کا فیصلہ ہے تو اپنے خلاف فیصلہ دو، والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف دینا پڑے تو پھر ان کے خلاف دو، لیکن انصاف کو قائم رکھو۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج کیا قرآن مجید کی اس حد درجے کے انصاف کی تعلیم پہ عمل ہو رہا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر آج قرآن مجید کی اس تعلیم پر عمل شروع ہو جائے تو دنیا کی ساری حکومتیں جو بھی ہیں وہ سب اسلامی حکومتیں بن جاتی ہیں، چاہے وہ اس میں مسلمان حکمران ہو یا نام حکمران ہو۔ اسلامی قانون پر قرآن مجید کے جو قواعد ہیں، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو وہ ساری اسلامی حکومتیں بن جاتی ہیں۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے لحاظ سے، خلاصے کے طور پر میں بات بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، کہ حکومت ایسی ہونی چاہیے جو جمہوری ہو، حکومت ایسی ہونی چاہیے جو امانت دار ہو، امانت کے اصولوں پر قائم ہو، حکومت ایسی ہونی چاہیے جو انصاف کا حق ادا کرنے والی ہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف یا اپنے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو وہ کرے۔ تو اسلام کے نزدیک اب ریاست کا ہر شہری جو ہے نا وہ برابر ہے۔ یہ بھی آگے انصاف کی ایک حد درجے کی جو قرآن مجید نے تعلیم پیش کی ہے، اور جہاں آج جس کا نام و نشان نظر نہیں آتا، کہ جب تم کرسی پر بیٹھ گئے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، یہ نہیں، دنیا کے تمام انسان سب برابر ہیں۔ قرآن مجید پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کے طور پر جو ہے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے جو مذاہب تھے ہو سکتا ہے وہ اس وقت کیسے حالات ہوں، وہ اپنے حالات کے لحاظ سے وہ مذاہب تھے، لیکن آپ ان کی تعلیمات کو اٹھا کر پڑھ لیں تو وہ انصاف کی تعلیم کو کر ہی نہیں سکتے اگر وہ اپنے مذاہب پر چلیں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی تعلیم آپ پڑھ لیں، خود تورات میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے اگر سود لینا ہے تو غیر بنی اسرائیل سے لو، اسرائیلی سے سود نہیں لینا۔ اور منوسمرتی کو اٹھا کر پڑھ لیں، شودر کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، شودر سے اگر تم نے سود دینا ہے تو 5 روپے لو، اور اگر براہمن سے لینا تو 1 روپیہ۔ اسی طرح ویش ہے، دوسرے ہیں، سب سے الگ الگ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو انصاف ہے، جب اس کا فقدان مذاہب کی تعلیمات کے اندر ہوگا تو وہی پھر حکمرانی کے اندر بھی آ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید تمام دنیا کے مذاہب اور تمام دنیا کے لوگوں کے متعلق یہ تعلیم دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب برابر ہیں اور سب کو خدا نے عزت بخشی ہے۔ کوئی جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے بھی ہم نے شعوب اور قبائل بنائے ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ انسان ہیں وہ سب برابر ہیں۔ اور یہ جو شعوب اور قبائل بنائیں یہ صرف اس لیے بنائیں تاکہ تعارف ہو جائے، ورنہ اللہ کے نزدیک تم سب میں متقی جو ہے وہی سب سے معزز ہے۔ تو قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اگر عمل کیا جائے
تو دنیا کی ساری جمہوریتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت نما بن جاتی ہیں۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ جہاں پر جو اسلامی ممالک ہیں اور جہاں پر جمہوری نظام بھی قائم ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں یا ملا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوری فیصلے ہوتے ہیں اس کو شریعت کے آئینے میں پرکھنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ مختلف جو جمہوری فیصلے ہوتے ہیں اس کو رد کرنے کا بھی اپنے آپ کو مختار سمجھتے ہیں، اور ان کو قبول کرنے کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو مختار سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلامی کیا تعلیمات ہیں؟ کیا جو دین کے عالم ہوتے ہیں ان کو یہ اختیارات ہیں؟ اس بارے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بات یہ ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو وہ مشورے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ لا خلافت الا بالمشورہ، کہ جو بھی خلافت ہے یا جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ مشورے کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب مشورے سے یہ حکومت قائم ہو گئی تو ان کے جو قواعد ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں یا سنت نبوی سے ہمیں ثابت ہوتے ہیں یا خلفائے راشدین کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو ان قواعد کی پابندی کرنا ہم پر لازمی ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، اس کا سوال نہیں ہے۔ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی بھی بات کو لے کر جو ہے اس کا انکار کر دے یا اس میں بغاوت پیدا کرے۔ اسلام نے بغاوت کو ہرگز پسند نہیں کیا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا تعالیٰ، اس کے رسول اور جو بھی تم میں سے اولی الامر ہے یا حکومت قائم ہو چکی ہے مشورے کے ذریعے سے، ان سب کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ کسی عالم کو یا کسی جاہل کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کی بغاوت کرے۔ بغاوت کیسے ہو؟ اسلام نے سخت مناہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہیں کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے، کہ ایک عالم کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بات ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں اللہ کا حکم یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لے جاؤ، قرآن مجید سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ کیا تم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے؟ اگر قرآن مجید نے اختیار دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آؤ۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یا آپ کی تعلیمات سے یا احادیث سے آپ کو کچھ ایسا مواد ملتا ہے کہ اولی الامر کی بغاوت شروع کر دو، تو کبھی ایسا ہوا ہو خلافت کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں یا وسلم کے زمانے میں، اگر کوئی حق ملتا ہے تم کو تو آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لے جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر وہ مولوی صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بغاوت کر دوں گا یا یہ کہ مجھے اختیار ہے اس کو رد کرنے کا، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخرت پر تم کو ایمان ہے تو پھر تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا، تمہیں اپنی من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بات سب سے بہتر اور سب سے مناسب بات ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی النساء کی 60ویں آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس پہ واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک مشورے کے ساتھ جو حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس پہ اگر کسی مولوی صاحب کو اعتراض ہے تو قرآن مجید اور اسوہ رسول اور احادیث سے جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بغاوت کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا کہ کوئی مولوی کہے کہ میں چونکہ بڑا مولوی ہوں اس واسطے مجھے اختیار ہے کہ میں حکومت کی نافرمانی کروں، حکومت کی بات کو نہ مانوں، یا جو قواعد مقرر ہیں۔ یہاں پر اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے ساتھ ساتھ
حکومت وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عوام کے نمائندے کے طور پر جو حاکم مقرر ہوتا ہے وہ قرآن اور اگر اسلامی حکومت ہے تو قرآن اور احادیث کو وہ دیکھے گا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھے گا، اور اس کے ساتھ ملکی حالات اور قومی جو حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے وہ قانون بناتا ہے، جس کو ہم عام طور پر کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف کسی کو اختیار نہیں ہے کہ جائے، اگر جائے گا تو سزا پائے گا۔ اس واسطے کہ حکومت وقت نے جو قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی پابندی کرنا تمام جو لوگ ہیں یا پبلک ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پاسداری کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ملک کے اندر بغاوت پھیل جائے گی، پھر انارکی پھیل جائے گی، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر حملے کرنے شروع کر دے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ہم چونکہ قرآن کے عالم ہیں، ہم چونکہ اسلامی عالم کہلاتے ہیں، ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اس کی رد کریں گے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ علماء کی جو ہے اپنی سوچ ہے اور اپنی منمانی ہے، یا ہم کہیں گے کہ اپنے علم پر تکبر کی یہ دراصل نشانی سمجھی جائے گی۔ اس واسطے کہ جو بھی حکومت قائم ہے، اسٹیبلش جو حکومت ہوگی، اس حکومت کے قوانین کی پابندی کرنا رعایا کا فرض ہوتا ہے، اور اگر اس کی رعایت نہ کی جائے اور اس کی پابندی نہ کی جائے تو پھر یہ فساد کا موجب بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ قریش کی ایک مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور لوگ جو ہے وہ اس کی سفارشیں لے کے آن وسلم کے پاس جانے لگے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے پاس سفارش کرے۔ آخر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسامہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے ہیں، ان کو کہو کہ سفارش کریں۔ اسامہ گئے، انہوں نے سفارش کی کہ حضور یہ بڑے مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کی ہے نادانی میں، اس کو معاف کر دیں۔ حضور نے اس کو دیکھ کے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور حالانکہ وہ بڑے لاڈلے تھے، حضور نے بڑا سخت ان کو کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے قوانین میں تم جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جو ہے تم سفارشی بن کے آئے ہو؟ اور وہاں پر پھر لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ لوگوں، جو اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیے ہیں وہ امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہیں۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ میں چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ اصول ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ قوانین کی پابندی اگر کوئی شخص نہیں کرتا، چاہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے، چاہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے، کسی بھی صورت میں بھی ان قوانین کی پابندی کرنا بہت لازمی ہے۔ تو اگر کسی عالم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں چونکہ بڑا عالم ہوں، مجھے قرآن کا بڑا علم ہے، میں نے احادیث کو بڑا پڑھا ہوا ہے، علوم اسلامی کا میں بڑا ماہر ہوں، اور وہ کہے کہ میں حکومت کے خلاف یہ بات کروں گا، وہ بات کروں گا، مجھے حق ہے کہ میں ویٹو کر دوں حکومت کے قانون کو، یہ اس کو خدا نے اختیار نہیں دیا۔ ہاں اگر اختلاف ہے تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لے جاؤ، وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمہارے لیے درست ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو باتیں، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو امیر کی حتی الوسع فرما برداری کی آپ نے حکم دیا ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ذکر آتا ہے، بخاری کتاب الفتن میں اس کا ذکر ہے، آن وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ بہت سارے امور میں تمہاری حقوق بھی دبائے جائیں گے، حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، اور ایسے امور آئیں گے تمہارے سامنے تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرتے ہوگے۔ قالوا فما تامرنا یا رسول اللہ، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ جب ایسے حالات ہوں کہ ہمارے حق بھی مارے جا رہے ہوں، ہمیں جو ہے انصاف نہ مل رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آن وسلم نے فرمایا قال ادوا الیہم حقہم، جو حاکم وقت ہے اس کا حق تم اس کو دو، جو وہ بات کہتا ہے اس کو تم مانو، نہیں مانو گے تو تم جو ہے وہ مجرم ٹھہرو گے۔ وصلوا اللہ حقکم، اور تمہارا حق مارا گیا ہے اللہ سے مانگو۔ تو گویا کہ حاکم وقت کو اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو آن وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو جب یہ حال ہو آن وسلم کے قول کا
تو پھر عالم کا کیا حال ہے؟ اسی طرح آن وسلم نے فرمایا کہ من خرج عن الطاعت و فارق الجماعت فماتا میتتاً جاہلیتاً، جو حاکم وقت کی اطاعت سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمجھو کہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو اس کو جاہل قرار دیا ہے، وہ عالم کہاں رہا پھر؟ تو اس لحاظ سے اسلامی حکومت میں جو بھی امیر مقرر ہو جاتا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا لازم ہے، بغاوت کا تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ آپ سے جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی قانون سازی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جب کسی معاشرے کے لیے یا کسی ملک کے لیے اگر ایک قانون وضع کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی پابندی اس معاشرے کے ہر فرد کے لیے یا اور اس ملک کے ہر فرد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا آئین ہے یا قانون ہے، کیا اس کو جاری کرنے یا اس کو وضع کرنے کا جو حق ہے وہ صرف مذہب کو حاصل ہے یا کس کو حاصل ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے اسلامی نقطہ نظر سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ مذہب تو اصل میں دنیا میں اخلاق اور روحانیت کو قائم کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی قانون سازی ہے ساری کی ساری مذہب کے دائرے کے اندر ہو، جس قدر ہو سکتی ہونی بھی چاہیے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو جو لوگ اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں ہم ان کو کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون سازی ہے مذہب کے اندر بھی، خود مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر شراب پینے کی بات ہے، تو اس کے بارے میں بھی مسلمان آپس میں مل کے قانون سازی نہیں کر سکتے۔ کوئی فرقہ کوئی تعلیم دیتا ہے، کسی فرقے کا فقہ والا کوئی اور بات کرتا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کو سنی حرام قرار دیتے ہیں شیعہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ متع ہے جیسے مثال کے طور پر ان کے نزدیک حلال ہے، سنیوں کے نزدیک وہ شادی حرام ہے۔ تو اگر آپ ایک مذہب کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے درمیان بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی مذہب کو لے کر، تو دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے ایک ہی مذہب کی قانون سازی کر کے چلا سکتے ہیں کام کو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو تعلیم دی ہے، جس کا بھی ذکر بھی ہوا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان حکمرانی کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ان تحکموا بالشریعت، کہ شریعت کے جو اصول ہیں، جو بنیادی رہنما اصول ہیں کہ جن میں انصاف شامل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، کیونکہ ساری قانون سازی مذہب کے دائرے کے اندر بیٹھ کر کریں گے تو نہ تو ایک مذہب کے اندرونی فرقوں کے درمیان انصاف قائم ہو سکے گا، وہ بھی مطمئن نہیں ہو سکیں گے، اور دوسرے مذاہب کے درمیان تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ مذہب کا فرض ملکی قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی مذہب کے پیروکار کو اس کے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اخلاقی تعلیم دینا ہے۔ وہ سچ بول سکتا ہے، ریاست کا قانون اس کو سچ بولنے سے نہیں روک سکتا، وہ اپنی عبادات بجا لا سکتا ہے، اس کے لیے ریاست کو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں حکومت اسلامی اکثریت کی ہونی چاہیے اور قانون سازی اسلام کے مطابق ہو، جو اگرچہ کہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے خود اسلام میں مختلف فرقوں کے اندر جو ہے یہ کامیاب نہیں ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جہاں ہندو اکثریت میں رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنے مذہب کی قانون سازی کو چلا لیں۔ تو اگر ہندو اپنے منوسمرتی کے مطابق چلائیں اور مسلمان قرآن مجید کو سامنے رکھ لیں اور جو بنی اسرائیلی ہیں وہ تالمود کے بعد، تو آپ دیکھ لیں ایک فرقے کے لیے تو قانون سازی ہو رہی ہوگی، دوسرے فرقے کے لیے سخت تکلیف اور المناک دن آ جائیں گے، ان کے لیے پریشانی آ جائے گی۔ تو
فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے وہ دن بہت خطرناک ہوں گے جب ایسی قانون سازی شروع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا اگر اسلامی ریاست میں شریعت کو جبراً ڈنڈے کے زور سے نافذ کرنا جائز ہے تو پھر باقی مذاہب کے لیے بھی جائز ہوگا، اور پھر اس دن دنیا ابتری کے شکار ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میرے نزدیک اسلامی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ امور مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ سب کے ساتھ یکساں اور کامل انصاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دوسرے اسلام امور مملکت کو چلانے کے لیے صرف انصاف کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ نہیں فرمایا کہ ان تحکموا بالشریعہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی کامل اور غیر جانبدار مرکزی حکومت کا تصور پیش کرتا ہے جس میں ریاست کے شہری ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہوں اور سب پر قوانین کا یکساں اطلاق ہو اور مذہبی اختلافات کا امور سلطنت میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ آگے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں رائج الوقت قوانین کی پیروی کریں۔ مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت ہے اس کے فرما و روا کی بھی تم نے بات ماننی ہے۔ ابھی مول صاحب نے وہ آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ تین اطاعتیں جو ہیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اب بعض مسلمان اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان حاکم ہونا چاہیے، اور پھر ایک مصیبت میں یہ تفسیر کر کے اور شکار ہو گئے کہ اگر دیوبندی ہوں گے تو وہ دیوبندی حاکم ہی اولی الامر ہوگا، بریلوی ہوں گے تو بریلوی حاکم اولی الامر ہوگا، وہ دیوبندی کی بات نہیں مانیں گے، شیعہ سنی کی بات نہیں مانے گا، سنی شیعہ اولی الامر کی بات نہیں مانے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جو اولی الامر کی تفسیر فرمائی ہے وہی قابل عمل ہے کہ حاکم وقت کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمارے جو شریعت کے معاملات ہیں ان کی ہمارے مداخلت نہیں کرتا تو ہمیں ہر لحاظ سے دنیاوی معاملات میں اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا فرض ہے۔ تو یہ بہرحال یہ اسلامی نظام حکومت کا فرض ہے، لیکن اب آخر میں یہ بات بھی ہے کہ جو وہ اسلامی نظام حکومت کرائے گا جو عوام کے مسائل سے باخبر رہے، انصاف کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پریشان ہو کر ایجیٹیشن کریں، ہڑتالیں کریں، ملک کا نقصان ہو، قوم کی جو ہے وہ ملکیتیں برباد ہو رہی ہیں اور لوگوں کے حقوق نہیں مل رہے۔ تو عوام الناس کو پہلے ہی ان کے حقوق دے دینا قبل اس کے کہ وہ پریشان ہو، یہ اسلامی حکومت ہے۔ تو اسلامی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ انصاف اور عدل کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ قوانین لوگوں کو، عوام کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، ان کو فائدہ دینے والے ہوں، وہ سب اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ہر حکومت کے لیے ہی بہرحال جو قرآن مجید نے یہ پیمانہ رکھا ہے کہ عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر عدل و انصاف کا تقاضا پورے کیے جائیں تو اس ملک کی جو حالت ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے اور اس ملک میں امن بھی ہر سطح پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا ہے۔ اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبر سے پڑھا یا سنا جائے تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے نہایت بے بنیاد اور قابل شرم الزام ہے، اور یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا کام لیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آتا جاتا ہے
کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے ان بہتانوں پر مطلع ہو جائیں گے۔ کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسلامی حکومت کے حوالے سے جو اصول و ضوابط قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکومت میں ہمیں ملتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آگے بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز 6 نومبر 2021 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4:30 بجے ہم قادیان دارالایمان سے ہی آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا